بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے پیروں کے کڑے اور ہاتھ کے کنگن، گلے کے گلو بند اور کان کے گوشوارے اتار لیتا تھا، اور وہ سوائے ان اللہ پڑھنے اور رحم و کرم کی درخواست کے کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور وہ سارا ساز و سامان لے کر چلا جاتا تھا۔ نہ کوئی زخم کھاتا تھا اور نہ کسی طرح کا خون بہاتا تھا۔ اس صورتحال کے بعد اگر کوئی مرد مسلمان صدمے سے مر بھی جائے تو قابل ملامت نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک حق بجانب ایک کس قدر حیرت انگیز اور تعجب خیز صورتحال ہے۔ خدا کی قسم، یہ بات دل کو مردہ بنا دینے والی اور ہم و غم کو سمیٹنے والی ہے کہ یہ لوگ اپنے باطل پر مجتمع اور متحد ہیں، اور تم اپنے حق پر بھی متحد نہیں ہو۔ تمہارا برا ہو کہ افسوسناک حال ہے تمہارا کہ تم تیراندازوں کا مستقل نشانہ بن گئے۔ تم پر حملہ کیا جا رہا ہے، تم حملہ نہیں کرتے ہو، تم سے جنگ کی جا رہی ہے اور تم باہر نہیں نکلتے ہو۔ لوگ خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، تم اسی صورتحال سے خوش ہو۔ میں تمہیں گرمی میں جہاد کرنے کے لیے نکلنے کی دعوت دیتا ہوں تو کہتے ہو کہ شدید گرمی ہے، تھوڑی مہلت دیجیے، اگر گرمی گزر جائے اس کے بعد سردی میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو کہ سخت جاڑا پڑ رہا ہے اور ذرا ٹھہر جائیے کہ سردی ختم ہو جائے۔ حالانکہ یہ سب جنگ سے فرار کرنے کے بہانے ہیں، ورنہ جو قوم سردی و گرمی سے فرار کرتی ہے وہ تلواروں سے کس قدر فرار کرے گی۔ آج کل پاکستان میں جو الیکشن کو آگے سے آگے ٹال رہے ہیں وہ بہو اس طرح کے حالات کو فیس کر رہے ہیں۔ اس وقت قوم نے علی علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن آج ہماری پوری قوم ہمارے لیڈر عمران خان کا پورا ساتھ دے رہے ہیں۔ عمران خان یعنی ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اسلام کے قوانین کو فالو کرے۔ علی علیہ السلام کے برابر ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ان کے قوانین کو فالو ضرور کر سکتے ہیں۔